آج ہم گورننس کی تھیوریز کے بعد ایک نئے تھیم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی ان گورننس۔ اس کو ہم نے جب ہم گڈ گورننس کے اسپیکٹس پڑھ رہے تھے وہاں پر بھی دیکھا تھا، اس کی کافی مثالیں بھی دیکھی تھیں، کافی ذکر آیا تھا اس کا، لیکن یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ایکچولی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ایز اے سیپریٹ تھیم جو ہے وہ پڑھنا کافی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس میں سے کافی سوالات آ جایا کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی کیا ہے، اس پر بات کریں تو اکاؤنٹیبلٹی بیسیکلی وہ فینومینا ہے جس کے تھرو وی انشور دیٹ ایکشنز اینڈ ڈیسیژنز ٹیکن بائی آفیشلز آر سبجیکٹ ٹو اوورسائٹ to guarantee that initiatives meet their stated objectives and respond to the needs of the stakeholders, thereby contributing to good governance۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کافی ایک ہم نے ٹیکنیکلی اسے ڈیفائن کرنا ہے، ورنہ تو ہم میں سے ہر کسی کو پتہ ہی ہوگا تھوڑا بہت کہ احتساب کیا ہے، لیکن پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس کو ٹیکنیکلی ڈیفائن کرنا گورننس اینڈ پبلک پالیسی کے جارگن کے حوالے سے وہ بہت ضروری ہے۔ تو وہی یہاں پہ کیا گیا ہے کہ اس کے تھرو انشور کیا جاتا ہے کہ آفیشلز جو ڈیسیژنز لے رہے ہیں، ایکشنز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو آبجیکٹیوز انہوں نے اسٹیٹ کیے تھے جس کے تحت انہوں نے وہ ایکشنز لیے، ایک تو وہ ان آبجیکٹیوز کے ساتھ کنفارمیٹی میں ہوں ان کے ایکشنز، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو جن کے لیے وہ ایکشنز لے رہے ہیں، جو ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، جو کہ ابھی آگے ہم مثالوں میں دیکھیں گے کہ وہ ملٹیپل ریلیشن شپس ایگزسٹ کر سکتے ہیں، جن اسٹیک ہولڈرز کے لیے وہ ایکشن لے رہے ہیں ان کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے وہ نیڈز افیکٹولی فلفل ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ گڈ گورننس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ احتساب کہلاتی ہے بنیادی طور پر۔ اکاؤنٹیبلٹی از اباؤٹ پروسیسز تھرو وچ این آرگنائزیشن میکس اے کمٹمنٹ to respond to the needs of the stakeholders in its decision making processes and activities, and then it delivers against that commitment۔ وہی بات جو میں نے کی تھی اس کو ذرا ایکسپینڈ کر کے ہم نے اچھی ورڈنگ میں لکھ دیا۔ تو یہ دو بلٹ پوائنٹس پر مشتمل ایک ڈیفینیشن جو ہے اٹ وڈ سفائس فار دا ایگزام پرپزز، ڈیفینیشن جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی فارمل وہ لکھنے کے لیے۔ تو آج کے ہم سلائیڈ میں ہم نے ٹائپس جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی ڈفرینٹ وہ ڈسکس کرنی ہے، اور نیکسٹ سلائیڈس میں اس تھیم کے جو باقی اسپیکٹس ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا۔ بیوروکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ہم کسی پوائنٹ پر جا کر وہ ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے جو ماڈلز ہوتے ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کی ٹائپس اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک حکومت کے اندر جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ اس کی ایک پرائم اگزامپل ہے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کی۔ اور پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے یہ جو میں نے ریڈ میں ہائی لائٹ کر کے لکھی ہوئی ہے بات، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہمیشہ سب سے زیادہ آؤٹ کمز اور ڈیلیوری سے ہوتا ہے، کیونکہ پالیٹکس ہے نا، اس میں مین پیرامیٹر آف ایویلویشن جو ہے وہ کمپلائنس نہیں ہوگا رولز کے ساتھ، کہ ایک پولیٹیشین بس رولز کے اکارڈنگ، لاز کے اکارڈنگ ساری چیزیں کر رہا ہے تو ہم کہیں جی وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ نہیں، ہمارا یہ مین پیرامیٹر آف ایویلویشن ہے ہی نہیں یہ کہ آپ بس رولز کے ساتھ کمپلائنس کرو اور اپنا کام آگے کر کے چلے جاؤ، بلکہ اس میں تو عوام ڈیلیوری ایکسپیکٹ کرتی ہے، رائٹ۔ آؤٹ کم از دا مین پیرامیٹر کہ آپ کچھ کر کے دکھاؤ۔ رولز جو ہیں they take a back seat in this case، اور پولیٹیکل ٹرمز میں اسی حوالے سے پولیٹیکل ڈیلیوری جو ہے کہ عوام میں جو مقبول ہو اور عوام جس کو آؤٹ کم سمجھے، وہ جو ہے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کہلاتی ہے، اس کانٹیکس میں پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مین آئیڈیا یہ ریڈ میں جو میں نے ہائی لائٹ کیا وہ یہ تھا۔ اس کی مثالیں ہم اور بھی ڈیفرنٹ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کے اندر ہی اس کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل۔ یہ اس کے ایسپیکٹس بھی ہیں اور یہ سیپریٹ ٹائپس آف اکاؤنٹیبلٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو میں نے علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ دیا ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کو۔ تو ان میں ہم وہ ایگزامپلس بھی دیکھ لیں گے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کی کہ وہ کیا آتی ہیں، ہاریزونٹل اور انڈیویجول کی علیحدہ علیحدہ۔ ہاریزونٹل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے
اس میں بیسیکلی دیر از این ایبسنس آف ڈائریکٹ پرنسپل ایجنٹ ریلیشن شپ. پرنسپل وہ ہوتا ہے جس نے کوئی سروس فراہم کرنی ہوتی ہے, اور ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ بینیفیشری یا ریسیپینٹ ہوتا ہے اس سروس کا. تو بیسیکلی یہ ڈائریکٹ جو ریلیشن شپ ہے نا, کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ جس کے لیے ڈائریکٹلی کر رہے ہو, وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس کیس میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہاریزونٹل اکاؤنٹیبلٹی کہلاتی ہے. مطلب جو لوگ یا ادارے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہوتے ہیں, they are not amongst those recipients who are directly affected by your decision. ٹھیک ہے, ان کا وہ آپ کے ایجنٹس نہیں ہوتے, ان کا آپ کے ڈیسیژن پہ کوئی آپ کے ڈیسیژن سے ان پہ کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوتا. اس کی مثالیں دیتا ہوں, اس سے آپ کو یہ ایکسپلین ہو جائے گا کہ فار ایگزامپل ریاستی اسٹرکچر کے اندر ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن یا ایکٹر کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے یوزولی ٹو ڈیمانڈ ایکسپلینیشنز اور امپوز پینلٹیز آن ادر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. اب ریاست کے سارے انسٹیٹیوشنز وہ تو ایک ہی فریم ورک کا پارٹ ہیں بنیادی طور پہ. جو ایجنٹس ہیں اس کیس میں جن کو سروس دی جا رہی ہے وہ تو عوام ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے اندر ہی کچھ ادارے دوسرے اداروں سے جب جواب طلبی کریں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں تو یہ ریلیشن شپ ایک ہاریزونٹل اکاؤنٹیبلٹی کا ہوگا. لائک فار انسٹنس کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ود ان پاکستان کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ, یہ جو یہاں پہ سیپریشن آف پاورز کا پورا آئیڈیا ہے کہ حکومتی پاورز 3 ڈفرنٹ برانچز میں ڈیوائڈ کر دی جائیں تو ان کے درمیان چیکس اینڈ بیلنسز ہوں. ٹھیک ہے, کہ ہر ادارہ دوسرے کو جب وہ اپنا کام نہ کرے تو اس پہ اکاؤنٹیبلٹی رکھے. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ اس پہ باز پرس کرے. تو لائک فار انسٹنس جوڈیشری جو ہے وہ جوڈیشل ریویو کے طریقے سے باقی 2 برانچز پہ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. کہ اگر کوئی لیجسلیچر ایسا لا پاس کرتا ہے جو کہ which is ultra bias to the constitution, اس کے کنٹراڈکٹری ہے, تو وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. سیم اسی طرح کوئی ایگزیکٹو ایکشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے, جوڈیشری اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. اس کے اگر انٹرن دیکھیں کہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر, تو اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر, ہی از ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ. وہ پارلیمنٹ کے ووٹ کے نتیجے میں آیا ہے, پارلیمنٹ اس کی کارکردگی سے خوش نہیں ہوگی تو اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس دے کے اتار دے گی. منسٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ پارلیمنٹ میں آ کے کوسچنز آنسر کرتے ہیں لیجسلیٹرز کے, پالیسی بیانات دیتے ہیں, گورنمنٹ کے ڈیسیژنز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ بعض دفعہ انویسٹیگیشن کمیٹیز بناتی ہے, ان کمیٹیز میں وہ ہیئرنگز کے تھرو جو ہے, لائک فار انسٹنس پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کی مثال ہے کہ وہ گورنمنٹ کا آڈٹ کرتی ہے کہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو یہ ہاریزونٹل اکاؤنٹیبلٹی کی ساری مثالیں ہیں کہ ود ان گورنمنٹل سیٹ اپ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پیرل ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. ورٹیکل اکاؤنٹیبلٹی اس کے برعکس وہ ہوتی ہے جس میں ڈائریکٹ پرنسپل ایجنٹ ریلیشن شپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جو ایجنٹ ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے اپنے پرنسپل کی, اپنی سروس پرووائڈر کی. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں سب سے بڑا جو فار انسٹنس ورٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے وہ الیکشنز ہیں, جس میں عام عوام جو ہے وہ ایجنٹس ہیں, پوری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی پرنسپل ہے, اور وہ ڈفرنٹ سروسز عوام کو پرووائڈ کر رہی ہے, لا اینڈ آرڈر, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, ویلفیئر. ٹھیک ہے, اوور آل اکنامک وہ رائٹس کی انفورسمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو سروسز کی پرووائڈر ہے وہ حکومت ہے, اور عوام جو ہے وہ الیکشن کے تھرو ڈائریکٹلی اپنے پرنسپل کو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کی وہ کرتے ہیں. کوئی پارٹی پرفارم نہیں کرے گی, اس کو وہ ووٹ آؤٹ کر دیں گے اور وہ پاور میں نہیں آ سکے گی. ٹھیک ہے, لیکن ایک تو فارمل پروسیس یہ ہو گیا. کچھ انفارمل میکانزمز بھی ہوتے ہیں جس کے تھرو سٹیزنز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسوسیشنز میں, اپنے آپ کو سول سوسائٹی کے ڈفرینٹ ایجنٹس میں اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں, اور وہ ان انفارمل میکانزمز کے تھرو بھی حکومتوں کو اور یا جو ان کے پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈرز ہوتے ہیں سروس ڈیلیوری کے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اور حکومت کی بھی جو کہ عام عوام کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. تو عام عوام اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے ڈفرینٹ ایسوسیشنز میں, لائک فار انسٹنس وہ ٹریڈ یونینز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے ڈفرینٹ لابینگ کے گروپس بنا سکتے ہیں جس کے تھرو لیجسلیٹرز کے سامنے جا کے اپنا کیس پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے, میڈیا پہ آ کر جو ہے وہ اپنے ایشوز کو سینسیٹائز کروائیں, پبلک پریشر جو ہے وہ پٹ اپ کریں. تو یہ ڈفرینٹ پبلک پریشر کے جو گروپس ہوتے ہیں, والنٹری ایسوسیشنز ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے تھرو جو عوام ہیں وہ حکومت پہ اور پرائیویٹ سیکٹر پہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں کہ وہ اچھی سروس جو ہے انہیں دیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ایک مثال ہے. مزید اس کی مثالیں میں نے ریڈ میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ڈویژن آف پاور ہے ایٹ ملٹیپل ٹیئرز,
फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, लोकल लेवल पे, ये आप देख सकते हैं कि पूरा वर्टिकल हायरार्की में ये निज़ाम मूव करता है कि वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंट टीयर्स बने हुए हैं कि सबसे पहले अवाम अपने मसाइल लोकल लेवल पे हल कराए, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट्स की वो अकाउंटेबिलिटी करती है इलेक्शंस के थ्रू। जो ज़्यादा बड़े लेवल के मसाइल हैं उसके थ्रू वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी करती है थ्रू प्रोविंशियल इलेक्शन। और फिर नेशनल लेवल के मसाइल के लिए वो नेशनल गवर्नमेंट को, नेशनल असेंबली को थ्रू नेशनल इलेक्शंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी उसकी करेगी। तो ये मल्टीपल टीयर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, ये पूरा एक वर्टिकल हायरार्की है, फ्रेमवर्क है, और ये इस कैटेगरी में आएगा। फिर मजीद मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की कि ये तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका इलेक्शंस के थ्रू कि उसमें इलेक्टोरेट जो है आई एम सॉरी वो ये रिवर्स होगा बेसिकली जो आई एम सॉरी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन जो है ना वो मिक्स कर गया हूँ। मुझे लग रहा है कि बेसिकली जो सर्विस ले रहा होता है ना वो प्रिंसिपल होता है। अपॉलॉजीज फॉर दिस कंफ्यूजन। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी की जानी है, वो एजेंट है, और जो अकाउंटेबिलिटी करेगा, जो सर्विस ले रहा है, वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये अब वही मिसालें यहाँ पे नीचे दी गई हैं कि इस केस में आप देखें कि इलेक्टोरेट जो है वो प्रिंसिपल है, आम आवाम, और पार्लियामेंट जो है वो एजेंट है। सारे लेजिस्लेटर जो है वो आवाम के वोट से आए हैं, सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करनी है, नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल अपने एजेंट की अकाउंटेबिलिटी करेगा थ्रू इलेक्शन। सेम इसी तरह वही जो मैं बात कर रहा था कि विद इन पार्लियामेंट आप ये देखें कि जो मिनिस्टर है हुकूमत का वो एजेंट है और पार्लियामेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब इस केस में जो एजेंट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबरान ही होते हैं। ठीक है, वो उससे निकल के जस्ट एक हायर लेवल पे चले जाते हैं और मिनिस्टर्स बन जाते हैं, उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन वो इंटर्न आए तो पार्लियामेंट से होकर ही है ना। ठीक है तो पार्लियामेंट के मेंबरान ही। तो आप ये समझ लें कि ये एक लेवल है जिसमें हमारे पास पार्लियामेंट है, ये इसके ऊपर का एक लेवल है जिसमें हमारे पास मिनिस्टर है। तो इस केस में पार्लियामेंट इज द प्रिंसिपल, जिसने मिनिस्टर को कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं कि आप हेल्थ के मामलात, एजुकेशन के मामलात अच्छे तरीके से चलाएं। नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराएगी। वो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है और उसको रिजाइन करने पे मजबूर कर सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन उसकी कर सकती है। तो ये वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी की जो है वो मिसालें हैं। फाइनली अगर हम आगे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एक लास्ट टाइप है अकाउंटेबिलिटी की, जिसमें बेसिकली ये देखें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट एक चीज़ लिखी हुई है। ये बेसिकली है कि आप पहले तो ये समझते हैं, ये आप ये समझ लें कि ये ना ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी है। ब्यूरोक्रेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन की जो की जाए ना, इस केस में बेसिकली आप इंटरनल रूल्स बनाते हो, हुकूमत बनाती है, पार्लियामेंट गाइडलाइंस देती है, ऐसी रूल्स बनाते हो जिसके थ्रू सिविल सर्वेंट्स को जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जा सके विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो विद इन ईच डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री दो तरीके से की जाती है। फर्स्टली द बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज बाउंडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि वो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री इशू करेगी, फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर इशू करेंगे। दूसरा ये तो उन रूल्स के साथ कंप्लायंस एक तो जरूरी है, और ये ऑल द वे ऊपर से आ रही है प्राइम मिनिस्टर लेवल से या कैबिनेट से। ठीक है, लाइक जो सिविल सर्वेंट, आप ये कह लें कि सिविल सर्वेंट एक्ट जो है वो पास किया पार्लियामेंट में, जिसमें उसने ब्रॉड गाइडलाइंस दे दी है, 1973 में पास हुआ था। ठीक है, उसके बाद उस लॉ की गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए फेडरल गवर्नमेंट यानी कि कैबिनेट ने सिविल सर्वेंट रूल्स बनाए, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो रेगुलेट की जाती है। तो एक तो उनकी कंप्लायंस है इन रूल्स के साथ, कैबिनेट के रूल्स के साथ। दूसरा, लेकिन विद इन दिस हायरार्की हर सिविल सर्वेंट अपने इमीडिएट सुपीरियर को भी अकाउंटेबल होता है, राइट? कि लाइक फॉर इंस्टेंस असिस्टेंट कमिश्नर है, ही और शी रिपोर्ट्स टू द डिप्टी कमिश्नर, हु इन टर्न रिपोर्ट्स टू द कमिश्नर, हु इन टर्न रिपोर्ट्स टू चीफ सेक्रेटरी। तो ये हायरार्की में भी तो अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है कि लाइक डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर की ACR लिखनी होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसमें वो उसकी ग्रेडिंग करता है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, उसे रैंक असाइन करता है, जो कि आगे उसकी प्रमोशन के हवाले से बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक अकाउंटेबिलिटी का एक जरिया हो गया, रूल्स पे कंप्लायंस के साथ साथ परफॉर्मेंस के हवाले से भी। ठीक है,
تو یہ دو میکانزمس ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی چلتی ہے. مین اس کا جو ایک فیچر ہے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کا جو اسے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی سے ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ سول سرونٹس کا کام عوام کو خوش رکھنا اس طریقے سے نہیں ہے, وہ پولیٹیشنز کا کام ہے, رائٹ. تو اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی صرف اس بنیاد پہ کی جائے گی کہ آپ رولز کے ساتھ کمپلائی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. ٹریڈیشنل بیوروکریٹک ماڈل یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ڈیلیوری یا آؤٹ کم جو ہے وہ مین پیرامیٹر آف ایویلویشن نہیں ہے, بلکہ صرف رولز کے ساتھ کمپلائنس ہے کہ جو گائیڈ لائنس آئی ہیں, جو آپ کے ایس او پیز ہیں, اس کے اکارڈنگ آپ اپنی اتھارٹی جو ایکسرسائز کرو اور بس آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اسی بات پہ کی جائے گی. ٹریڈیشنل بیوروکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ڈکٹیٹس دس, لیکن اس چیز کو بھی چینج کرنے پہ کافی موومنٹس چل رہی ہیں. نیو پبلک مینجمنٹ کا ایک ماڈل ہے جو کہ ہم اس کا پڑھیں گے تھوڑا بہت آگے جا کر اسی کورس میں. نیو پبلک مینجمنٹ وہ اس چیز پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریڈیشنل بیوروکریٹک ماڈل کو چینج کیا جائے اور اس کیس میں بھی سروس ڈیلیوری اور آؤٹ کم کو مین پیرامیٹر آف ایویلویشن بنایا جائے, صرف رولز کے ساتھ کمپلائنس کو نہیں. ادروائز تو آپ کی ایفیشنسی کبھی انکریز ہوگی ہی نہیں, اور جو ماڈرن کمپلیکس چیلنجز آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی بیوروکریسی اکوپ نہیں ہوگی ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے, ٹھیک ہے. سیم اسی طرح ہم دیکھیں کہ ود ان ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی بیوروکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی اور ادارے بھی کرتے ہیں. ایک تو سپیریئرز کر رہے ہیں, رولز کے ساتھ کمپلائنس ہے اس طریقے سے ہو رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انٹر انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیفینیشن میں آئے گی. لائک فار ایگزامپل نیب کا ادارہ. اب نیب کا ادارہ پولیس, ایکسائز, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, پی ایم ایس کے ہوتے ہیں, سارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے نیب جو کہ خود ایک ادارہ ہے. تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کی ہی مثال ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آفس ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بیوروکریٹس کے آڈٹ کرتا ہے, ملٹری کا, سول بیوروکریسی کا, ڈسٹرکٹ لیول کا آڈٹ کہ کتنے پیسے کہاں خرچے. پھر اومبڈسمین کا آفس ہوتا ہے, محتسب جسے کہتے ہیں, اس کے پاس اگر فار ایگزامپل آپ وابڈا میں آپ کا کمپلین جو آپ نے کی ہوئی ہے جس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا یا کسی اور ادارے میں, تو آپ اس ادارے کے خلاف کمپلین کر سکتے ہو محتسب کو, تو یہ اس کی ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی وہ کرے گا. سیم اسی طرح نیب کی طرح جو آپ کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے ادارہ, جس کا بھی وہی سارٹ آف وہی کام ہے کہ کرپشن جو ہو رہی ہے بیوروکریٹس میں اس کو روکا جائے. تو یہ سارے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کے ہی میکانزمز ہیں جن کے تھرو آپ سول سروس کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہو. تو یہ 4 ٹائپس تھے اکاؤنٹیبلٹی کی. نیکسٹ لیکچرز میں ہم انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی کے مزید ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ بات کریں گے. تھینک یو.